پانی ہوئے تو میں پیواں جدو نفس یہ گل کیتی تو انہاں آکھیا کوئی نہیں پی لینے ہاں انہاں نواں کٹورا لیا پانی دا بھر کے کول رکھیا تے نال خادم نو آکھیا کہ مصلا بھی ڈا انہاں آکھیا 100 نفل پڑھ تے مڑ پی وینا نفس نو آکھیا اس ہے کہ ٹھیک ہے پڑھنا وہ 100 پڑھ رہا تو انہاں آکھیا نہیں 100 تھوڑا ہے اور پڑھ 100 اور پڑھ 100 مڑ پڑھایا انہیں جدو مڑ 100 پڑھایا نے اس لئے وہ سندرو ہاتھ سے بننے اس ہے کہ بابا جی میں نگلے چی پیواؤ چاہ رب دا نہ آئے ان بہ جاؤ کو سمجھ آئیے گل بھائی سب یہ تصوف دی دنیا ہی ہو رہے جیڑے ساڑھے صوفیاء کرام آج کل دینا انہیں بیچاریاں تے پتہ ہی نہیں کہ صوفی کی ہوندہ ہے حقیقت یہ پیر ہے نے صوفی نہیں اے پیر نے صوفی نہیں اے پیر نے پیر طریقت نے رہبر شریعت نے ماشاءاللہ منبع جود و سخا نے مرکز جناب انوار و تجلیات نے مگر درویشی کی ہوندی ہے یہ الگ دنیا حضرت شیخ سعدی فرماندن میں اپنے والد نال ایک رات مسجد ساری رات نفل پڑے کچھ بندے ستے پہ آئے میں انہاں لو ویکھ کے آکھیا ہے کیسے لوگ نے اسی نفل پہ پڑھنے آتے ستے پہ کیا فرماندے میرے والد فرماندے بیٹا آ جڑی گل کیتی ہے نا اسی نفل پہ پڑھنے آتے ستے پہ ہن تو سمجھیا کہ تو انہاں نالوں چنگا ہے ایدے نالوں چنگا سی تو بھی ستا رہندے آ جملہ تیرے منہ چنا نکل بھائی سمجھ آئیے یعنی صوفیاء دے نزدیک بندے دے دل جدو خیال آ جائے نا کہ میں زیادہ عبادت گزارتے میں زیادہ اچھا بندہ او دے نالوں وہ بندہ ستا روے تے چنگا عبادت کرنا لوگاں نالوں اپنے آپ نو افضل سمجھنا خطرناک چیز ہے لوگاں کو اپنے آپ نو سپیریئر سمجھنا اور اپنے اندر ایک خیال پیدا ہو جانا کہ میں دوجیاں نالوں افضل ہاں یہ انتہائی خطرناک خیال ہے جڑا تواڈے اندروں روحانیت نو ختم کر دیندا کاش کوئی صوفی ہوئے وہ فقیر دی اس گل دا تجربہ کرے جدو بندے صوفی نو پیڑیاں آکھن اون دے اندر نور ودا جاندا یاد کر لو میں کی کہہ رہا جدو بندے صوفی نو برا آکھن اون دے تے ہوٹنگ کرن انہاں کھنے دی گل کوئی نہیں اوئے گندا ہے اوئے فلانا ہے اودوں اون دے اندر دا روحانیت ترقی کر دی جاندی ان دے تو بغیر ترقی ہوندی نہیں سبق تے اسی حضور تو ہی پڑھنا ہے جتنا میرے نبی پاک سرکار نو کیا گیا برا بلا کسی اور ہی نہیں کیا گیا تے رتبہ بھی تے میرے سائیاں دا پھر ایڈا ہی وڈا ہے عزیزو میرے نبی پاک مدینے دے بازار چاہے میں مدینے دے بازاراں تو صدقے جاؤں عزیزاں نے دی وقار میرے حضور مدینے دے بازار چ نہیں ایک مائی نے حضور دا دست مبارک پکڑ لیا کتنی کرما والی مائی ہے جنہوں سرکار دا ہاتھ پڑھن دی سعادت نصیب ہوئی ہے توجہ ہے حضرات میرے نبی پاک سرکار بیٹھے ہونا نا تے لوگاں حضور دے بارے گلاں کرنیاں کہ حضور ساڑیاں گلاں تو بھی بڑے آئے بندیاں دے بارے گلاں کری دیاں نے انج دا ہے تے بندے نکے ہوندے نے گلاں وڈیاں ہوندیاں اسی کسی نہ فلانا آدمی جی منبع جود و سخائے منبع فیض و برکات وہ ہوندا نہیں لفظ ساڈے وڈے ہوندے نے تے بندے نکے ہوندے نے آج ساڈے نال اینج پیر تے اینج مولوی بیٹھے ہوندے نے انہاں دا تعارف کران لگیاں القابات لانے نال فلانا 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 تو اس ویلے ساڈا اپنے اندروں آواز بھی آندی ہوندی ہے با لفظ وڈے نہیں بندہ نکا ہی لیکن جدو گل سرکار دی ہوئے پھر لفظ نکے ہو جاندے نے ہستی وڈی ہوندی ہے اب نو سمجھ آئی حضرات جدو گل سرکار دی ہوئے پھر الفاظ چھوٹے ہوندے نے شان سائیاں دی وڈی ہوندی مگر جدو حضور نو لوگ اینج کہنا کہ حضور فرمانا لوگو انا ابن المرأۃ تاکل القدیر میں اس عورت دا بیٹا جڑی خشک گوشت کھاندی ہے میں او محمد ہاں جڑا مکے تے مدینے مکے شریف دے نخلستانہ وچ سائیں فرماندے ہیں میں بکریاں چھیڑدا رہا عزیزاں نے محترم مائی نے حضور دا دامن پکڑ لیا ہاتھ پھڑ لیا مائی گلاں کرن لگ پئی ادو گرمی دا موسم سرکار تے
دھوپ دا اثر پڑ رہا ہے. اس دن جناب عمر بن خطاب نال آئے. اس دن حضرت عمر نال آئے جدو سرکار اس مائی دے سرکار نال چل رہے سن. وہ مائی نے پھڑ لیا کہ حضور نو گلاں سنان لگ پیا. سنیا میری فلانی گل, سنیا میری فلانی گل. تمہیں پتہ ہے مائیاں دیاں گلاں مڑ مکدیاں ہی نہیں. مائی پاویں مدینے دی ہوے تے پاویں سکھے کیاں دی ہوے, مائی مائی ہوندی, گلاں انہاں دیاں نہیں مکدیاں. حضرات دی وقار مائی گلاں کردی رہی, حضور سن دے رہے. پسینہ وگدا رہیا, بڑا وقت بیت گیا. مائی نے اپنی مرضی نال حضور دا ہاتھ چھوڑیا. سرکار ٹر پے, کیونکہ حضور دی شمائل وچ موجود ہے کہ حضور کسے کولوں ہاتھ نہ چھڑاندے. نہ آپ نو مسئلے دی سمجھ آئی کہ نہ آئی. جس بندے نے حضور دا ہاتھ پھڑ لیا ہے نا, حضور نہیں چھڑایا. جدو اس چھڈیا ہے تے اپنی مرضی نال چھڈیا. یہ انہاں کو لکھیا ہے, میں کوئی دا تجزیہ ہے اپنی مرضی نال کیتا ہے, خیال نال کیتا ہے کہ حضور پھر اس تو ہی نہیں چھڑاندے ہونے بھئی جے میں چھڑا لیا. ہاں اگر میں کسی کو ہاتھ چھڑا لیا تو پھر انہوں نے پھڑائے گا کون؟ حضرات دی وقار میرے حضور نے ہاتھ نہیں چھڑایا. اپنی مرضی نال جدوں مائی نے ہاتھ چھوڑیا, اس ویلے عمر پاک نے عرض کیتی یا رسول اللہ, پورے مدینے وچ اس مائی دی گل کوئی نہیں سندا. پورے مدینے وچ دی گل کوئی نہیں سندا. سرکار آپ کتنی دیر گرمی چ کھڑے رہے ہو؟ حضور فرما دینے عمر پیارے اور تے دی سندا کوئی نہیں, جے میں بھی نہ سنا تے کنوں سنائے گی. بھائی صاحب اتنی بڑی ہستی, انہاں دے اندر تکبر نہیں سی, انہاں دے اندر تکبر نہیں سی. سرکار دا وجود تکبر تو پاک سی. حضور بالکل اتھے لوگ بیٹھے ہونا, حضور زمین تے بیٹھ جائے. ایک مرتبہ سفر سن کہ لوگ کھانا پکان لگے, تو کھانا پکان لگے پھر جڑے ہم سفر ہوندے نے وہ کام ونڈ لیندے. حضور فرمایا لکڑیاں میں لے آواں گا. توجہ ہوئی آپ کی کہ نہ ہوئی؟ لکڑ میں لے آواں گا چن کے. تو صحابہ کہتے ہیں سونیا اسی ہن تواڈے کولوں کام کرانا ہے. تو حضور فرماندے نہیں, میں اپنے حصے دا کام خود کراں گا. حضور خود لکڑ چن کے لے آندی, باقی کام کسی نے آٹا گنیا, کسی نے جانور ذبح کیتا, باقی کام لوگاں اپنی مرضی تے کیتے, تے اے کام سرکار نے اپنے ذمہ لیا. سانو یہ دسیا کہ کام کرن نال بندہ چھوٹے, کام کرن نال بندہ چھوٹا نہیں ہوندا. نبی پاک سرکار اپنی جتی مبارک خود گڈ لیندے ہیں نالین شریف, اپنی بکری دا دودھ خود دو لیندے ہیں, اپنے گھر میں حضور خود کام کر لیندے ہیں, اور سانے درس دیندے ہیں کہ اس طرح زندگی گزارے آجے. ساڈے تے بھائی پروٹوکول ہی نہیں چیندے بندیاں نے. میرے سجن میرے عزیز, میرے نبی پاک فرماندے اللہ و رسولہ مولا من لا مولا لہو, جدا کوئی یار نہ ہوئے, جدا کوئی بیلی نہ ہوئے, او دا اللہ تے اللہ دا رسول ہو دے. جدا کوئی نہ ہوئے وہ نہ کہ میرا دنیا تے کوئی نہیں. حضور فرماندے او دا میں ہاں. جدا کوئی نہ ہوئے او دا میں ہاں. سجنوں رضیو, اے تے بندیاں میں عجیب و غریب اے عادات آ جاندی ہیں. میں تے سننا تے میں حیرت پیدا ہو جانا بھی یہ بندے بنے کی پھر دے نے. صوفی ویکھنا ہوئے نا تسی, صوفی تو صوفی ہوندا ہی ہوئے جن دی میں مری ہو. میں کئی باری سنگیاں نے واقعہ سنایا ہے. ایک بندہ گیا پیر صاحب کو مرید ہویا, بندہ چودھری سی, تے چودھریاں لگدو تے اس لینے چاہنا نہیں چاہیے, تے جو وہ بھی آ بھی جان تو وچ فٹ نہیں ہوندے. اسائیاں کو آیا بیعت ہویا تے اس نے کہا جی میں نے کو عرف دسو. انہاں فرمایا تسبیح تے پڑھیا کر, میں نہیں. کی پڑھیا کر؟ نہ اے قرآن ہے, نہ حدیث ہے, نہ اے کوئی کسی بابے دا دسیا سی. انہاں کہا بس تو چودھری پڑھیا کر, میں نہیں. کنے دن پڑھا؟ انہاں کہا 40 دن. 40 دن پڑھدا پڑھدا آیا تے بوہا کھڑکایا. سائیاں اندروں پوچھیا کون ہے؟
تو تمہیں پتہ ہے بندیاں دی عادت جو آندے جی میں ہاں، اس آخیا جی میں ہاں، انہاں فرمایا پیچھا ٹر جا 40 دن اور پڑھ۔ وہ مڑ ٹر گیا، اس مڑ پڑھتا رہا، پتہ نہیں ان سائیاں دا فرمان ہے، مڑ پڑھتا، مڑ پڑھتا رہا، 40 دیاں بعد مڑ آیا، دوجا چلا کر گیا، بوا کھڑکایا، سائیاں فرمایا کون ہے؟ اس آخیا جی میں ہاں، فرمایا جا اجے پھر پڑھ۔ 120 دنوں بعد آ کے بوا کھڑکایا تو سائیاں پوچھیا کون ہے؟ اس آخیا میں نہیں۔ انہوں نے کہا آ جا ہوں پک گیا، ہوں تین اگلا سبق پڑھانے ہیں۔ گل نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اے پکانا پیڑا کمال ہے، میں نہیں یا اے پک جائے تو گل بنتی ہے۔ اے انج سمجھ لا جدو بندہ آندا ہے نا میں نہیں، ہائے میں نہیں، ادو سمجھو اس اگلا بانڈے وچ جو کچھ گندگی آئی وہ صاف کر لئیے، ہون سائن آندا ہے اتھے کچھ پا دے۔ جدو آندا نا میں نہیں، یہ دا مطلب ہوتا ہے ہون برتن صاف کر لیا سونو صرف اتو کوئی فیض ہی پینا ہے جائیں میں پایا۔ میں نہیں، یہ فیض جو پا سکتا ہوئے پا لے۔ میرے سجن میرے عزیز، جس صوفی نو یہ ڈر ہوئے کہ لوگ میری عزت کرنا چھڑ جان گے، وہ صوفی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سمجھ لیندہ ہے بندے عزت دیں دے۔ نہیں سمجھ آئی گل؟ کوئی کام کرن لگیا ایسا دینی کہ وہ بندہ سمجھے کہ لوگ میری عزت کرنا چھڑ جان گے، یہ دا مطلب ہے کہ پھر انہوں یہ سب شک پہ آئے بندے عزت دیں دے نے، پھر عزت رب دیں دے بندے تے نہیں نہ دیں دے۔ تو کہہ دا صوفی ہیں جنہوں اس گل دی یقین نہیں، توجہ کر دے پہ حضرات دی وقار تو گل مدینہ شریف دی کرنی ہے، دور نکل دی پئی ہے۔ میری سرکار نے قدم دھریا تے اللہ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ میرا رب فرماندا ہے مینوں تین دی قسم ہے، سونیا زیتون دی قسم ہے، طور پہاڑ دی قسم ہے، وہذا البلد الامین۔ سونیا مینوں اس شہر دی قسم ہے جتھے آپ دے قدم لگے ہوئے۔ میں صدقے ہو جاواں، کیا شہر ہے۔ میرے نبی پاک سرکار جدو مدینے ہونا آئے نا تو مدینے دی آپ کو آواز صحابان راز نہ آئی تے حضور نے ایک دعا منگی، اللہم حبب الینا المدینہ، یا اللہ مدینے دا پیار ساڑھے دل وچ رکھ، اللہم حبب الینا المدینہ، یا اللہ ساڑھے واسطے مدینے نو محبوب بنا۔ میں یہ جدو حدیث پڑھ رہا سا تو میں سوچتا پیا جب حضور نے فرمایا الینا، تو یہ نا دی ضمیر تے جمع متکلم دیئے، یہ دا مطلب ہے حضور کلیاں نہیں آکھیا بس صرف میرے واسطے محبوب بنا، حضور نے ساری امت نو دے شامل کیتا ہے کہ یا اللہ میری امت دے دل وچ مدینے دا پیار رکھ، اور فرمایا انج رکھ جویں مکے دا رکھے، پھر فرمایا او اشد، بلکہ او دے نالوں بھی زیادہ شدید رکھ۔ پہلا حضور نے فرمایا محبت رکھ، پھر فرمایا مکے ورگی رکھ، تو پھر اس سے دعا چی فرمایا نہیں مکے تو بھی زیادہ رکھ۔ اے جڑی ساڑھے دل وچ مدینے دی زیادہ محبت ہوندی ہے سرکار دی دعا دا صدقہ ہے۔ گل دی سمجھ آئی کہ غلط نہیں، میں آدھا پہنو غلط آنا نا، غلط نہیں، یہ جڑی زیادہ مدینہ شریف واسطے دل کردہ نا، یا سی ہر ویلے مدینہ کرنے تو دی وجہ ہے با حضور فرمایا یا اللہ مکے نالوں بھی زیادہ مدینے دی محبت ساڑھے دلوں میں رکھ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پھر کیوں نہ محبت آوے تیرے تے میرے نبی فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جیڑا مدینے آ کے میرے روزے نو ویکھے گا میں حشر والے دنوں دی شفاعت کراں گا۔ اور جیڑے عاشق ہوندے نا، عاشق انہاں دی بڑی دنیا وکھری ہوندی ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت بلال جدو حضور دا وصال ہو گیا تے مدینہ چھڑ گئے، شام چلے گئے۔ ایک دن
ستے سن تے خواب وچ حضور دی زیارت ہوئی. حضور فرماندے نے بلال کی گل ہے کی بے وفائی ہے. ما ھذا الجفوۃ یا بلال، بلال ایک کیسی بے وفائی ہے کہ تو ملن ہی نہیں آنا. ہائے ہائے بھائی توجہ ہے تہاڈی؟ توجہ ہے بھائی صاحب تہاڈی؟ میں قربان جاواں حضرت بلال روندے نے. یہ محمد علی دھوری صاحب دی زبان وچ میں عرض کرنا. حضرت بلال روندے نے فرماندے نے وچھوڑے دے میں صدمے روز جلا یا رسول اللہ وچھوڑے دے میں صدمے روز جلا یا رسول اللہ وچھوڑے دے میں صدمے روز جلا یا رسول اللہ کرام تیریاں دن رات گلاں یا جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نو جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نو کیویں وگدے ہوئے ہنجواں نو ٹھلا یا رسول اللہ کیویں وگدے ہنجواں نو ٹھلا یا ان التیا ری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتا فی النبی المحترم کیویں وگدے ہنجواں نو ٹھلا یا ایک جملہ سننا. اللہ نا تانوں ریاض الجنہ دی زیارت کروائے. ریاض الجنہ وچ 8 تھم نے. کتنے نے؟ 8 تھم نے. تھم اور بھی ہے نے لیکن وہ تھم بڑے مشہور نے. انہاں وچ ایک تھم ہوئے جدا نام ہے استوانہ حنان. ایک کھجور دا ایک تنا سی. حضور جمعہ پڑھان لگے ہیں دے نال اپنی پشت مبارک لاندے آئے. بھائیا بندہ کی شے تے لکڑ نال حضور دی نسبت ہوئی ہے. لکڑ نال خشک تنے نال تے حضور ہوندے نال انج پشت لانی تے ٹیک لا کے تے آپ نے جمعہ دا خطبہ دینا. نویں نویں مسجد بنی تھی تے اس ویلے عورتاں بھی جمعہ پڑھ دیاں سن. ایک مائی عرض کر دی سونیا میرا پتر بڑا سونا کاریگر ہے جی آکھو تے میں ممبر نہ بنوا لیا وہاں لکڑ دا آپ دے تے بیا کرو. حضور فرمایا بنوا لیا. صحابہ کہندے ہیں جدو اگلی جمعے تے ممبر آیا نا تے حضور ممبر تے بیٹھے تو آپ فرماتے ہیں مسجد چ رون دی آواز آوے. رون والا نظر نہیں آندا مگر مسجد چ رون دی آواز آندی ہے. اگر کسی یقین نہ ہوئے تے کتاباں ویکھن دی لوڑ نہیں. تھم مجھے بھی ہے. تھم مجھے بھی ہے. مسجد چ رون دی آواز آندی ہے. مسجد چ رون دی آواز آندی ہے. جی میں کتاب امام بخاری نے لکھا ہے. امام بخاری نے لکھا ہے واقعہ. مولانا روم نے لکھا ہے واقعہ. آپ فرما دے انج رون دی آواز آندی ہے جی میں اٹھنی دا بچہ جدا ہو جائے تے اٹھنی روندی ہے. انج رون دی آواز آندی ہے
بندہ نظر نہیں آتا سی ویکھیا حضور نے ممبر چھڑ دیتا ہے حضور ممبر تو تھلے اترے تے آپ نے کھجور دے تنے نو باہواں وچ لے لیا میرا وجدان آندا ہے کھجور دا تنا بھی جدائی وچ رویا ہوئے گا تے کہندا ہوئے گا وچھوڑے دے میں صدمے روز جلا یا حضور فرماتے ہیں اے کھجور دے تنے آنکھیں تے دوبارہ ہرا بھرا کر دیا لوگ تیرا قیامت تک پھل کھان گے آنکھیں تے تینوں جنت وچ اوتھے لاواں جتھے میں رہنا ہے ہائے 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 جی آنکھیں تے جنت وچ اوتھے گل دیاں جتھے میں رہنا ہے آنکھیں تے تینوں ہرا بھرا کرنا قیامت تک لوگ تیرا پھل کھان گے عزیزان علی وقار تنا زبان حال نال کہندا ملے قطرہ ظہوری نو تیرے رحمتے تے دریا دا تیری رحمتی دیا ہر پاس چھلا یا رسول اللہ تیری رحمتی دیا ہر پاس سے چھلا یا رسول اللہ تیری رحمتی دیا ہر پاس سے چھلا یا تنے عرض کی یا رسول اللہ میں اتھے رہنا ہے جتھے سرکار تسا رہنا ہے سونے میں اتھے رہنا ہے جتھے تسا رہنا ہے پیار تے سائیاں دا بھائیا تنے نصیب ہو جائے بلکہ یہ تے تنا ہے نا تنا ہے حضور اود پہاڑ نو ویکھنا تے فرمانا الہد جبل یحبنا و نحبہ اود پہاڑ میرے نال محبت کردا ہے تے میں دے نال محبت پکنک واسطے نہیں جاندے اتھے پکنک والے پوائنٹ اور بھی بڑے دنیا ہے پکنک اور بڑیاں تھاواں تے ہوندی ہے جتھے لوگ جاندے نے لیکن جڑے ہر واری مدینے ٹر جاندے جی نا اے مدینے پکنک واسطے نہیں جاندے اے مدینے والیاں واسطے سجنوں عزیزو بڑے خوش نصیب نے وہ لوگ جڑے رسول اللہ دے پاک شہر وچ جلوہ گر نے ہائے ہائے مدینہ تے اس شہر دا نام ہے جتھے بندہ تکلیف بھی اٹھائے تے اجر ملتا ہے اگر بندے درد ہوئے مدینے بخار ہوئے کچھ ایسا مسئلہ ہو جائے تو اس تے بھی سائیاں اجر رکھے ہوئے وہ دا بھی اجر ملتا ہے اللہ تعالیٰ بار بار مدینہ شریف دی بعد اب حاضری نصیب فرمائے اور جنہ دے دل وچ پیار تے محبت دا درد ہوئے اللہ انہاں ساریاں دا درد پورا کرے تے سائیاں دی بوئے تے حاضری